اب زبیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. آپ نے سنی ہوگی اسٹیٹمنٹ عطا طاہر صاحب کی, وہ فرما رہے ہیں کہ پہلے 14 سال مکمل کریں گے عمران خان صاحب, اس کے بعد پھر یہ 17 سال شروع ہوگی. تو اس حوالے سے تو اچھے خاصے ٹائم گزر جائے گا, 30 سال کے قریب تو ہو جائیں گے. زبیر صاحب کیا اسی طرح سے ہوگا, یہ دونوں سزائیں کنکرنٹلی چلیں گی لیگلی اسپیکنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جج صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ ان کو کیا کس طرح سے ایون یہ جو 10 سال اور 7 سال کی سزا دی ہے اس کو بھی کرنا چاہیے تھا کانکرنٹلی چلیں گی, کیونکہ دو الگ پروویژنز آف لا میں ان کو سزا دی ہے عمران خان اور بشرا بی بی کو. تو لیکن یہ عطا طاہر صاحب کو زیادہ پتا ہوگا کیونکہ یہ فیصلے تو انہی کے حساب سے ہو رہے ہیں, جو وہ لوگ چاہتے تھے وہی فیصلے ہو رہے ہیں. وہ موسٹ پروبیبلی لکھ کے بھی انہی کی طرف سے آئے ہوں گے یہ فیصلے, کیونکہ آپ دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو تھا وہ پہلے ہی اس پہ بڑے سیریس سوالات تھے کہ کیا وہ اس پہ ان کو سزا ہونی چاہیے تھی, نہیں. 1 سال سے اس کی اپیل پینڈنگ ہے. اپیل تو خیر بعد میں چلے گی, اس کی سسپینشن کی جو اپلیکیشن ہے وہ آج تک نہیں سنی گئی. بینچ ٹوٹ جاتا ہے نیچرلی. آپ کو ہائی کورٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ پتہ ہے کہ الگ باہر سے چیف جسٹس لا کے بنائے گئے اور ماشاءاللہ سے پوری طرح سے کنٹرول کر لیا گیا اس کورٹ کو. تو وہ تو ابھی تو 1 سال ہو گیا اس کو, ان کو سزا ہوئے ہوئے, وہ آج تک ان کی وہ سسپینشن سینٹنس کی اپلیکیشن نہیں لگی. یہاں دوسری بات, انہوں نے اس کیس میں بھی ان کو آج سزائیں سنا دی ہیں. تو آپ دیکھیں عموماً طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی کئی سزائیں ہوتی ہیں تو کانکرنٹلی ہوتا ہے. پھر ایک بینیفٹ بھی دیا جاتا ہے کہ جب تک سزا, جس آدمی نے جتنا پیریڈ جیل میں گزارا ہوتا ہے سزا ایز انڈر ٹرائل پرزنر, تو اس کو 382B کا بھی ایک سیکشن ہوتا ہے جس کے اندر اس کو سزا دی جاتی ہے کہ وہ بھی اس کی سزا کی طرف ہوگا. مجھے نہیں پتا, میں نے آرڈر ایسا نہیں دیکھا کہ کیا اس کا بھی بینیفٹ ان کو دیا, کیونکہ اگست 2023 سے تو یہ جیل میں ہے عمران خان صاحب. تو اب یہ ساری اس پہ بڑے سیریس سوالات ہیں کہ میرٹس پہ ایک فیصلہ ہو وہی. اور دوسری بات یہ کہ توشہ خانہ کیسز جو ہیں وہ بڑے سمپل کیس ہے کہ آپ کو ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ یا کوئی منسٹر آپ کو کوئی تحفہ ملتا ہے, نیچرلی آپ کو سرکاری خزانے میں جمع کرانا ہوتا ہے, لیکن انڈر دا توشہ خانہ رولز آپ اس کو خرید سکتے ہیں. وہ اماؤنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی فکس کرتی ہے جو کمیٹی ہوتی ہے اس کی, جو توشہ خانہ کی جو ریلیونٹ آفیسرز ہوتے ہیں وہ ایک بتاتے ہیں کہ آپ اٹھا کے توشہ خانہ کے دیکھیے تو جو جتنے ابھی ہمارے پریزیڈنٹس لوگ موجود بھی ہیں حکومت میں, انہوں نے توشہ خانہ سے کیا کیا لیا اور کس پیسے پہ لیا, آپ حیران رہ جائیں گی. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے عابد زبیری صاحب کے بہت سارے لوگوں نے لیے ہیں, لیکن یہ پریسیڈنس ہم لوگوں کو نہیں ملتا کہ کسی نے اس طرح کی گفٹس کو اٹھا کر بیچ بھی دیا ہو. سو دیٹ ان اٹ سیلف ڈپلومیٹک سطح کے اوپر پرابلم آتا ہے. نہیں ایسی کوئی بات ہے. ایک چیز میں نے خرید دی, جیسے میں نے خرید لی, وہ میری ہو گئی, اب اس کا سے کوئی تعلق نہیں, میں اس کو ڈسپوز آف کروں, گفٹ کروں, کس کروں, یہ کہاں ممانعت ہے کہ جو چیز میں توشہ خانہ سے لے سکتا ہوں وہ نہیں. جو ان باقی لوگوں نے لی ہیں, آپ نے پوچھا ان سے کہ انہوں نے ان گفٹس کا کیا, گاڑی جیسے کسی نے گاڑیاں بھی لی ہیں, کہ آج تک وہ گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں یا اس کو ڈسپوز آف کر چکے ہیں. اگر اس طرح کی سچویشن آتی ہے نا تو کل کو اگر کوئی اور حکومت آئے گی تو یہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے, بیکاز ایک پریسیڈنس تو سیٹ ہو گیا نا اب. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ تو ہمیشہ کے لیے آئے, یہ تو سمجھیں ہمیشہ کے لیے کون آتا ہے زبیر صاحب؟ تو یہ لوگ ہیں 40 سال سے تو موجود ہیں ماشاءاللہ. ہماری زندگی ہم تو جوانی سے بڑھاپے میں آ رہے ہیں, یہ ماشاءاللہ سے وہی 80s سے موجود ہیں یہ لوگ, اور یہ رہیں گے انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا. اچھا اوکے, آئی ڈونٹ نو if I'm supposed to take it with a pinch of salt as a joke or as seriously. زبیر صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں, لیکن میں غلط تو نہیں کہہ رہا, آپ دیکھیے 1980 سے یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پر صاحب یہی سوال آپ کی طرف کہ ایک تو یہ کیا کانکرنٹلی چلیں گی, کیونکہ انفارمیشن منسٹر صاحب جو کہ آلریڈی خود بھی لائر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایک 190 ملین پاؤنڈ والی سزا کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد پھر دوسری سزا شروع ہوگی, ساتھ ساتھ نہیں چلے گی. تو اس طرح تو تقریباً 25 سال کے قریب تو یہ والا ہو گیا, یا 25 سال سے بھی اوپر ہو گیا. کیا سائملٹینیسلی نہیں چلیں گی یہ سزائیں لیگلی؟ یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن قانون جو ہے وہ ادروائز ہے. کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جرم کی سنگینی کو مدنظر ایگزیکٹو سزائیں سنا دیتی ہیں کہ جی کہ یہ جو سزا ہم نے دی ہے مختلف پروویژنس کے تحت تو وہ کنزیکٹیولی چلیں گی. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 99.9% کیسز میں جو کنزیکٹیو دی ہوتی ہیں ایپلیٹ سٹیج پہ, یعنی کہ کورٹ آف اپیل جو ہے وہ اس کو وہ کنکرنٹ میں کنورٹ کر دیتی ہے. اور کنکرنٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اکٹھی چلتی ہیں. اب دیکھیں, اب یہاں پہ بار بار ہم شام سے یہ سن رہے ہیں صبح سے کہ 17 سال سزا ہوئی ہے, 10 سال ایک جرم میں اور 7 سال دوسرے جرم میں, تو بار بار 17 سال کی بات ہو رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور اسٹوڈنٹ آف لا کہ یہ 10 ایئرز جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ چلے گی, اور 7 ایئرز جو ہے وہ دوسرے جو پروویژن کے تحت دی گئی ہے وہ اس میں مرج ہو جائے گی, یعنی کہ کنکرنٹلی چلیں گی, اکٹھی چلیں گی.
صحیح صحیح، لیکن مسئلہ یہ نا یہ نہیں ہوگا کہ 10 سال ایک میں گزارے اور اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ گزارے. لیکن بقول انفارمیشن منسٹر کے جج صاحب نے مینشن نہیں کیا ہے. اگر جج صاحب نے مینشن نہیں کیا تو پھر کسی بھی طریقے سے لے کر چلا جا سکتا ہے، کیا ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہو یا ان سے سکپ ہو گیا ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ لکھنا پڑتا ہے کہ جو سزائیں مختلف پروونز میں دی ہیں وہ کنزیکٹیولی چلیں گی یا کنکرنٹلی چلیں گی. یہ سمجھنے سے نہیں ہوگی. ایپلیٹ فورم اسی لیے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اگر کوئی غلطی، کمی، کوتاہی یا کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے تو اس کو وہ بہتر کر سکتے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ اپیل میں ہو سکتا ہے وہ بری ہو جائے، ہو سکتا ہے اگر یہ سزا بحال رہتی ہے تو یہ کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں، یہ سپریم کورٹ میں یہ ریلیف ضرور مل سکتا ہے کہ وہ کنکرنٹلی چلیں، اکٹھی چلیں گی، یہ کنزیکٹیولی نہیں چلیں گی.